خداوند یسوع مسیح ہمارے منجی یشوع مشیخ کے عظیم جلیل اور قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ نبیوں کی کہانی بائبل سٹڈی پروگرام کے ساتھ ہارون خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہم خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے بائبل مقدس میں سے ریویلیشن کی مکاشفہ کی کتاب کو سیکھ رہے ہیں، اس کے 9ویں باب کے حوالے سے، 9th چیپٹر آف ریویلیشن کے حوالے سے آج دوسرا پروگرام ہے۔ گزشتہ پروگرام میں ہم نے اس کی پہلی کچھ آیات کی تلاوت کی۔ میں نے 8ویں باب کے اختتامی حصے کے جو افسوس ہیں اور جو عقاب اڑتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اس کے حوالے سے بات کی، اور اس چیپٹر کے حوالے سے جو چیزیں اسپریچول ریلم میں داخل ہو رہی ہیں، روحانی ایلیگوری اور استعارے اور سمبلزم استعمال ہو رہے ہیں، ان کے حوالے سے بات چیت کرنا شروع کی عزیزو، اس لیے کہ پہلی 4 جو ٹرمپٹس بج رہے تھے، فرسٹ 4 جو نرسنگے بجائے گئے، اس کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ فطرتی عمل تھے، وہ قدرتی عمل تھے، لیکن آف کورس خداوند کی سپر نیچرل پاور کے ساتھ۔ لیکن اب جو کچھ ہو رہا ہے وہ ایسی سمبلزم استعمال ہو رہی ہیں جو اسپریچول ریلم کا ہونا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ مقدس یوحنا ان ٹڈیوں کے حوالے سے بتا رہے ہیں جن کو بچھوؤں کی طرح ڈنک مارنے کی طاقت اور قوت دی گئی ہے، جن سے سیلڈ ہوئے ہوئے لوگ، یعنی جن پر مہر کی گئی ہے، وہ تو محفوظ ہیں، لیکن وہ لوگ جو خداوند کے آئین احکام سے، اس کے بیٹے کی گواہی سے دور ہیں، وہ ان کے ڈنک مارنے کے عمل کا شکار ہوتے ہیں۔ یہاں پر ہمیں یہ چیز بھی بشدت دکھائی دے رہی ہے کہ جیسا عام طور پر خیال کیا جاتا ہے کہ چلیں ٹھیک ہے، مہروں کے کھلنے تک، سیلز کے کھلنے تک کلیسیا بھی یہاں رہے گی، گرچہ ایک خیال ہے جو مہروں کے کھلنے سے پہلے ہی کلیسیا کا ریپچر، کلیسیا کا آسمان پر اٹھایا جانا چاہتا ہے، اس کو پری ٹریبولیشن ریپچر کہتے ہیں۔ اس خیال کو، اس ڈاکٹرن کو، اس تھیوری کو ہم نے واضح طور پر کلام مقدس کی روشنی میں رد کیا۔ تاہم پھر لوگوں کا خیال یہ ہے کہ 7ویں مہر جب کھلتی ہے اور نرسنگے بجائے جاتے ہیں تو اس سے پہلے ایٹ لیسٹ کم از کم اب جو ہے وہ کلیسیا اٹھا لی گئی ہے۔ لیکن ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ ابھی بھی وہ لوگ جن پر مہر کی گئی تھی وہ موجود ہیں۔ تو یہ اتنا سیدھا پروسیس نہیں ہے، اتنا آسان کلیہ نہیں ہے اس بات کو سمجھنا کہ کلیسیا کی اٹھائے جانے کی، ریپچر کیے جانے کی ٹائمنگ کیا ہوگی۔ کیا وہ مہروں کے بعد ہوگی یا نرسنگوں کے بھی جو بجنے کے بعد ایونٹس واقع ہو رہے ہیں اس کے بھی بعد واقع ہوگی؟ اسی لیے عزیزو، خداوند کے کلام پر جب ہم تکیہ کرتے ہیں، اس پر بھروسہ رکھتے ہیں، خداوند پر بھروسہ رکھتے ہیں، تو ہم ڈاکٹرینل ایشوز سے، ایسی باتوں سے جو کہ تھیوری پہلے بنا دی گئی ہے، خواہش کا اس میں عنصر زیادہ ہے، ان باتوں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ بے شک کلیسیا نے آسمان پر اٹھایا جانا ہے، خداوند کے حضور ہونا ہے، لیکن اس کی ایگزیکٹ ٹائمنگ پر بھروسہ یا سوچ کرنے کی بجائے بہتر یہ ہے کہ ہم خداوند پر بھروسہ رکھیں جو ہمیں تھرو دا ٹریبیولیشن، یعنی مصائب اور تکالیف کے دوران، تھرو دا بلوئنگ آف ٹرمپٹس، نرسنگوں کے بجائے جانے کے بعد جو واقعات ہو رہے ہیں اس کے دوران بھی محفوظ رکھ سکتا ہے، سیف رکھ سکتا ہے۔ ہاں، ایک بات بڑی واضح ہے کہ اب یہ جو 7 نرسنگے پھونکے جا رہے ہیں، 7 ٹرمپٹس پھونکے جا رہے ہیں، اس کے بعد جب 7 بولز انڈیلے جائیں گے، 7 قہر کے پیالے انڈیلے جائیں گے، تو اس وقت ڈیفینیٹلی کلیسیا کا زمین پر کوئی وجود یا کوئی نشان نظر نہیں آتا۔ سو موسٹ پروبیبلی زیادہ امکان یہی کیا جاتا ہے علمی حلقوں میں کہ 7 نرسنگوں کے پھونکنے کے بعد کلیسیا آسمان پر اٹھائی جاتی ہے، 7 نرسنگوں کے پھونکنے سے پہلے یا 7 مہروں کے کھولے جانے سے پہلے نہیں۔ بہرحال اگر ہم خداوند پر بھروسہ رکھتے ہیں تو چاہے پری ٹریبولیشن ریپچر ہو، چاہے پوسٹ ٹریبولیشن ریپچر ہو، چاہے مڈ ٹریبولیشن ریپچر ہو، چاہے پوسٹ ٹرمپٹس ریپچر ہو، عزیزو ہم خداوند میں خوشی منائیں گے، خداوند کی تعریف کریں گے، خداوند کے نام کو جلال دیں گے، کیونکہ بے شک وہ ہمارا راجہ ہے، وہ ہمارا مالک ہے جسے ہماری فکر ہے۔ اور اگر ہم تکالیف میں سے گزرتے بھی ہیں اس کے نام کی خاطر،
اس کے کلام کی خاطر، اس کے آئین اور احکام کی فرما برداری کی خاطر، اس کے بیٹے کی گواہی کی خاطر، تو عزیزو خداوند کا کلام کہتا ہے کہ خوشی منانا اور شادمان ہونا۔ خداوند کی خوشی اور شادمانی آپ کے لیے مانگتے ہیں۔ اگر آپ خداوند کے بیٹے بیٹیاں، خداوند کے مسیح، اس کے کلمے، اس کے اکلوتے بیٹے یسوع المسیح کی خاطر دکھ اٹھاتے ہیں اور اس کے آئین اور احکام پر، کلام پر قائم ہیں، خداوند آپ کو برکت بخشے۔ ہم نے جو بات کل کے پروگرام میں مختصراً کی، اس کو بڑے اختصار کے ساتھ بریفلی میں آپ کو دوبارہ دہراتا چلوں کہ جو ابیس ہے، جو عطا گڑھا ہے، اس کے گرد ہمیں ایک فرشتہ نظر آتا ہے جس کو چابی دی گئی ہے۔ آف کورس اس کے پاس پہلے اختیار نہیں تھا، لیکن اب دیا گیا ہے اختیار، اور جب اس نے اس گڑھے کو کھولا ہے تو پھر یہ ایک ایونٹ سٹارٹ ہوا ہے جو ٹڈیوں کا ہے، جو کہ لوکسٹس کا ہے، اور وہ ایسی لوکسٹ ہیں جو پلانٹ لائف کو، نباتات کو نقصان نہیں پہنچا رہی، جو آدمیوں کو نقصان پہنچا رہی ہیں۔ اور آدمی بھی کون سے؟ وہ جو کہ نان بلیونگ ہے، وہ جو کہ غیر ایماندار ہیں۔ اس لیے کہ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ بھائی سارے ایماندار جو ہیں وہ اوپر اٹھا لیے گئے ہیں، ریپچر ہو گیا ہوا ہے 7ویں مہر کے کھلنے کے بعد، اور دوسرا یہ کہ وہ سیلڈ ہیں، وہ اب محفوظ ہیں۔ اب ججمنٹ جن کی ہو رہی ہے، اب جو انصاف جن کا ہو رہا ہے، وہ لوگ ہیں جو برے لوگ تھے۔ تو ہم نے کل اس بارے میں بات کی کہ ابھی بھی موقع ہے لوگوں کے پاس کہ وہ خداوند کی برکت کو، بخشش کو، اس کے بیٹے کو، اس کے کلام کو قبول کر لیں۔ یعنی اگر مہروں کے کھلنے کے بعد، پوسٹ ٹریبولیشن، آفٹر دا ٹریبولیشن، ریپچر ہو بھی چکا ہے، تو ابھی اگر غیر ایماندار لوگ ہی رہتے ہیں زمین پر، تو ان پر بھی جو یہ ججمنٹ آ رہی ہے نرسنگوں کے پھونکنے کے بعد، ٹرمپٹس کے بلو کرنے کے بعد، ان میں سے بھی لوگ ایماندار ہو سکتے ہیں اور خداوند کی بھیڑوں کا، خداوند کے لوگوں کا حصہ بن سکتے ہیں۔ خداوند اینڈ تک، آخر تک کوشش کریں گے کہ لوگ اپنی بری روشوں سے توبہ کر لیں۔ اب جو ہم پڑھیں گے یہاں سے آگے کلام مقدس میں، تو ہمیں یہ بات بڑی واضح نظر آئے گی کہ there are people who choose not to say sorry to God، جو ہٹ دھرم ہوں گے، جو سٹبن ہوں گے، جو خداوند سے یہ ججمنٹ، یہ انصاف، کڑا انصاف، سخت ججمنٹ پانے کے باوجود بھی اپنے ہاتھوں کے کاموں سے، شیاطین کی پوجا سے، جادوگری سے، حرام کاری سے توبہ نہیں کریں گے۔ and their destination is more or less sealed then، پھر ان کے مستقبل کا فیصلہ کم و بیش طے ہے کہ چونکہ انہوں نے معافی مانگنی نہیں، تو پھر ان کا جو اختتام ہے وہ آگ اور گندک سے جلنے والی جھیل میں ہی ہوگا۔ اب چونکہ ہم تفصیل سے ان باتوں کو پڑھ رہے ہیں، اور ان باتوں کے حوالے سے جو کلام مقدس میں لکھی ہیں مختلف ڈاکٹرنز موجود ہیں، ان کو بھی ہم کلام مقدس کی روشنی میں دیکھتے ہیں، جانچتے ہیں۔ کئیوں کو ریجیکٹ کرنا پڑتا ہے، رد کرنا پڑتا ہے، اور باقیوں کے حوالے سے ہم ڈسکشن، بحث ضرور کرتے ہیں۔ باقی ہر کسی کو خداوند کی پاک روح تحریک دیتی ہے کہ وہ کلام مقدس کی روشنی میں کس طرح ان ڈاکٹرنز کو، ان روایات کو جو کہ چرچز کی ہیں، ڈینومینیشنز کی ہیں، مختلف فرقوں کی ہیں، کس نوعیت سے دیکھتے ہیں۔ کئی ڈاکٹرنز جو ہیں اگر وہ کلام مقدس کے پیمانے کے مطابق ہیں تو آف کورس وہ ٹھیک ہیں، لیکن اگر وہ اس ڈینومینیشن یا اس فرقے کے مطابق زیادہ اور کلام مقدس کے مطابق کم ہے، تو ہمیں پھر ان سے اپنے آپ کو علیحدہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگرچہ اس دنیا میں رہتے ہوئے چرچز اور ڈینومینیشنز کے حوالے سے یہ قدم اٹھانا جو ہے بہت سے لوگوں کے لیے قدرے مشکل ہوتا ہے۔ ہم بات کر رہے تھے اس پہلے افسوس کے حوالے سے، جو فرسٹ وہ ججمنٹ ہے کہ جب لکھا گیا کہ یہ ان لوگوں کے خلاف نہیں ہے جو سیل نہیں ہوئے، جن پر مہر نہیں ہے، تو بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ صرف اسرائیل کے لیے ہے۔ اگرچہ میں اس خیال سے متفق نہیں ہوں، میں پہلے بتا دوں، لیکن چونکہ پڑھے لکھے حلقوں میں جہاں پر تحقیق کی جاتی ہے اور بہت سے لوگوں کی ڈسرٹیشن ہے یہ ماسٹرز اور پی ایچ ڈی کے حوالے سے، سوچا کہ میں آپ کو ساتھ اس کو شیئر کرتا چلوں کہ جو کہا جا رہا ہے کہ ان پر جن پر مہر نہیں ہے، تو پھر جن پر مہر ہے ان کا زمین پر ہونا ضرور ہے، اور چونکہ وہ اسرائیلی تھے
تو یہ بھی اسرائیل کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، اور اسرائیل کے باقی لوگ جو ہیں وہ اس پرابلم کا، اس ججمنٹ کا نشانہ بنیں گے۔ اگرچہ اتنے الفاظ میں یہ نہیں کہا گیا، تاہم کچھ لوگوں نے اس کا جو رزلٹ ہے، اس کی جو کنکلوژن ہے، اس کی جو ڈیڈکشن ہے، وہ اس انداز میں کی ہے جسے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے۔ اچھا، اب ان ٹڈیوں کے حوالے سے، ان لوکسٹس کے حوالے سے ہم یہ بھی پڑھتے ہیں کہ یہ صرف 5 مہینے کے لیے ہیں، 5 months کے لیے ہیں جب یہ ڈنک مار رہی ہیں۔ اور 5 مہینے کیوں؟ اس لیے عزیزوں کہ جو لوکسٹس کا، ٹڈیوں کا سیزن ہوتا ہے وہ 5 مہینے کا سیزن ہی ہوتا ہے، تاہم یہ ایکچول لوکسٹس نہیں ہیں، یہ کوئی اصلی ٹڈیاں نہیں دکھائی دے رہی، کیونکہ ان میں کچھ تغیر و تبدل ہے، ان میں کچھ ہائبرڈ نیچر کی نظر آ رہی ہیں۔ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ ڈیمونک ہائبرڈ ہے، یعنی شیطانی ابلیسی سا کام لگتا ہے، جو کہ آف کورس اتھا گڑھے میں سے نکلا ہے، تو وہاں کے حوالے سے بری روحوں کا تسلط تو ہوگا، لیکن خداوند کنٹرول میں ہے، اور خداوند بری روحوں سے ہی اس زمانے کے لوگوں کو جج کر رہے ہیں، ٹیسٹ کر رہے ہیں اور اذیت دے رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ بھی ہے کہ یہ ہائبرڈ نیچر، یہ ملی جلی جو لوکسٹس ہیں یا ٹڈیاں ہیں، یہ سائنس کی وہ ترقی ہے جو کہ بے قابو ہو گئی ہے، جو کہ ایسی ہو گئی ہے جس کی وجہ سے فائدوں کی بجائے اب نقصان ہو رہے ہیں۔ سو دس از ون وے آف لکنگ ایٹ اٹ۔ میں نے آپ کو کہا کہ اب جو ہے وہ قدرتی آفات نہیں، وہ سپر نیچرل چیزیں نظر آ رہی ہیں، مافوق الفطرت چیزیں نظر آ رہی ہیں، تو پھر ان کے حوالے سے امیجنیشن کچھ بھی امیجن کر سکتی ہے۔ انسان کا تخیل جو ہے، انسان کی جو سوچ ہے، وہ کہیں تک جا سکتی ہے۔ بہت سے لوگ اس کو مختلف پیرائے میں، ڈیفرنٹ اینگلز میں دیکھتے ہیں اور تشریح کرتے ہیں، اور جب تک یہ واقعہ در حقیقت وقوع پذیر نہیں ہوتا، تب تک ہم کسی بھی بات کو، کسی بھی خیال کو آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ نہیں کر سکتے۔ ان کی جو کاٹنے کی طاقت بتائی گئی ہے وہ اسکارپین سے، بچھو سے اس لیے ریلیٹ کی گئی ہے کیونکہ بچھو کا جو کاٹا ہے وہ بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ اس حوالے سے بتاتے ہیں اور سکھاتے ہیں کہ وہ بی سٹنگ کی طرح نہیں ہوتا، یعنی کہ وہ مکھی یا کسی اور کیڑے کے کاٹے کی طرح نہیں ہوتا، بلکہ اس کا جو کاٹا ہے، اس کی جو پین ہے، اس کا جو سٹنگ ہے، وہ اس قدر زیادہ ہوتا ہے کہ آپ اس لمب کو، اس جسم کے حصے کو ہلانے جلانے سے بھی جاتے ہیں، اور وہ تکلیف جو ہے وہ جاتی نہیں ہے، وہ اتنی آسانی سے کلیئر نہیں ہوتی سسٹم سے، کیونکہ اس ڈنک میں زہریلا پن ہوتا ہے، پوائزنس ہوتا ہے وہ سٹنگ۔ پھر ہمیں ان کے ڈنک کے علاوہ اور ٹائم ڈیوریشن کے علاوہ جو چیز بتائی جا رہی ہے وہ ہے کہ موت جو ہے، ڈیتھ جو ہے، وہ بھاگے گی ایسے لوگوں سے، یعنی کہ وہ موت کی آرزو تو کریں گے، وہ ڈیتھ کو مانگیں گے تو صحیح، لیکن ڈیتھ ان کے پاس آئے گی نہیں۔ ڈیتھ ایز اے فزیکل بینگ ان جملوں میں کلام کے اس حصے میں استعمال ہو رہی ہے۔ اکثر پروگرامز میں، فلمز میں ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیتھ کو ایک گرم ریپر کے طور پر دکھایا جاتا ہے، ایک اسکیلیٹن سا، اور جس کے پاس وہ اوزار ہے، نوکیلا سا، تو ایسے جیسے وہ بھاگ رہی ہے۔ موت کا کیریکٹر، موت کا کردار جو ہے وہ ایسے لوگوں سے بھاگ رہا ہے، اور ایسے لوگوں کو یہ جو تکلیف ہے، جو ایکسکروشیٹنگ پین ہے، جو ان لوکسٹس کے، جو کہ بچھوں جیسی سٹنگ رکھتی ہیں، ان کے کاٹنے کی اس تکلیف میں سے گزرنا ہے۔ کیوں گزرنا ہے؟ کیونکہ اب یہ ججمنٹ ہو رہی ہے، یہ انصاف ہو رہا ہے، کیونکہ ان لوگوں نے بھی خداوند کے لوگوں کو دکھ پہنچایا۔ اور میں ابھی بھی خداوند کے ان لوگوں کو، دکھ پہنچانے والوں کے لیے یہی دعا اور درخواست رکھتا ہوں کہ خداوند ان کی آنکھیں کھولے تاکہ وہ اپنے گریبان میں جھانکیں اور اپنی حرکتوں سے باز آئیں۔ اس لیے عزیزو کہ خداوند جو انصاف کرنے والا خدا ہے، یہوہ زباوت، یہوہ رب الافواج، جب وہ اپنے قہر میں آتا ہے تو پھر ہی ایکچولی میکس شور ٹو ایکسٹریکٹ کمپلیٹ ریونج، پھر وہ پورا بدلہ لیتا ہے، اور جو لوگ
کئی دفعہ خداوند کے کردار کے حوالے سے مس گائیڈ ہوتے ہیں اور مس گائیڈ کرتے ہیں، غلط خود بھی خیال رکھتے ہیں اور غلط لوگوں کو بھی بتاتے ہیں کہ جی بس خداوند پیار ہے۔ کئی دفعہ سچ پتہ ہونے کے باوجود بھی لوگ غلط گائیڈ کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ لوگ وہ شاید سننا چاہتے ہیں کہ سب اچھا ہے، خداوند ہر گندے کام کے اوپر، ہر برائی کے اوپر آنکھ بند کر کے آمین کہہ دے گا۔ نہیں، خداوند رحم کا، پیار کا منبع ہے، بہت پیار کیا ہے اس نے، لیکن اس کے انصاف سے، اس کے جسٹس سے ہم سب کو ڈرنے کی ضرورت ہے۔ عزیزو، when he gets angry، جب خداوند قہر میں آتا ہے تو بے شک اس کا قہر کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ ہمیں اس کے بیٹے کے لہو کی، اس کے نام کی قوت کا علم ہے، لیکن عزیزو ہم اس لہو میں اپنے آپ کو چھپاتے ہیں، اپنے آپ کو عاجز، حلیم اور فروتن کرتے ہیں اور اپنے ہر گناہ کے لیے معافی مانگتے ہیں، اور اس بات کی بھی خداوند سے ریکویسٹ کرتے ہیں، منت کرتے ہیں، فریاد کرتے ہیں کہ ہم اس کے ساتھ عاجزی کے ساتھ چلنے والے ہوں، اس کے کلام، اس کے آئین احکام، اس کے بیٹے کی قربانی کے خلاف باغیانہ رویہ نہ ہو ہمارا، حجتی رویہ نہ ہو ہمارا، وگرنہ خداوند ایسے لوگوں کو اپنے قہر میں جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ آمین۔